السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو کچھ کہاوتوں کی کہانی سنانے والے ہیں، تو چلیے دوستوں بنا دیر کیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ اپنا الو کہیں نہیں گیا، مطلب یہ کہ کوئی نقصان اٹھائے یا فائدہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری بات یوں بھی سچ ہے اور سچ رہے گی۔ یہ کہاوت اس موقع پر بولی جاتی ہے جب کسی بیوقوف آدمی سے اپنا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس کی کہانی یوں ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے خود کو گھوڑوں کا بہت بڑا سوداگر ظاہر کیا۔ بادشاہ نے اسے 1,00,000 روپے دیے اور کہا کہ ہمارے لیے عرب کی عمدہ نسل کے گھوڑے لے کر آنا۔ سوداگر روپیہ لے کر چلتا بنا۔ یہ بات ایک شخص کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے روز نامے میں لکھا، بادشاہ الو ہے۔ اس گستاخی پر بادشاہ نے اس شخص کو دربار میں طلب کر کے اس کی وجہ پوچھی تو وہ شخص کہنے لگا، حضور آپ نے ایک اجنبی سوداگر کو بغیر سوچے سمجھے 1,00,000 روپے دے دیا، ظاہر ہے کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے کہا، اور اگر وہ واپس آ گیا تو؟ اس شخص نے فوراً جواب دیا، تو میں آپ کا نام کاٹ کر اس کا نام لکھ دوں گا۔ اپنا الو کہیں نہیں گیا۔ ٹیڑھی کیر ہے، یعنی مشکل کام ہے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی ٹیڑھا اور بہت مشکل کام سر پر آن پڑے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کیر پکائی، سوچا اللہ کے نام پر کسی فقیر کو بھی تھوڑی سی کیر دینی چاہیے۔ اسے جو پہلا فقیر ملا وہ اتفاق سے نابینا تھا اور اس فقیر نے کبھی کیر نہیں کھائی تھی۔ جب اس شخص نے فقیر سے پوچھا، کیر کھاؤ گے؟ تو فقیر نے جواب دیا، کیر کیسی ہوتی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے سفید رنگ بھلا کہاں دیکھا تھا؟ پوچھنے لگا، سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا، بگلے جیسا۔ فقیر نے پوچھا، بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس پر اس شخص نے ہاتھ اٹھایا اور انگلیوں اور ہتھیلیوں کو ٹیڑھا کر کے بگلے کی طرح گردن کی طرح بنایا اور بولا، بگلا ایسا ہوتا ہے۔ نابینا فقیر نے اپنے ہاتھ سے اس شخص کے ہاتھ کو ٹٹولا اور کہنے لگا، نہ بابا، یہ تو ٹیڑھی کیر ہے، یہ گلے میں اٹک جائے گی، میں یہ کیر نہیں کھا سکتا۔ اونٹ کے گلے میں بلی، مطلب یہ کہ فالتو چیز کی قیمت کام کی چیز سے زیادہ ہے۔ یہ ایسے وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص ضروری چیز کے ساتھ غیر ضروری چیز خریدنے کی شرط رکھے یا ایک مفید کام کے ساتھ نقصان دہ کام لازم ہو جائے۔ اس کہاوت کی کہانی یہ ہے کہ ایک شخص کا اونٹ کھو گیا۔ اس نے اونٹ کو بہت تلاش کیا، سارا شہر جان مارا پر اونٹ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس پر اسے اتنا غصہ آیا کہ قسم کھا لی کہ اگر اونٹ مل گیا تو 1 روپے میں بیچ دوں گا۔ یہ بات چاروں طرف پھیل گئی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جلد ہی اس کا اونٹ مل گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا تو اس کا اونٹ 1 روپے میں خریدنے اس کے گھر پہنچے۔ اب تو وہ شخص بہت گھبرایا۔ ایک دوست سے مشورہ کیا، اس عقل مند دوست نے اسے مشورہ دیا، اونٹ کے گلے میں لمبی سی رسی باندھ دو اور رسی کے دوسرے سرے پر ایک بلی باندھ دو۔ اونٹ کی قیمت تو بے شک 1 ہی روپیہ رکھو، لیکن بلی کی قیمت 100 روپیہ رکھو۔ خریدار کے لیے ضروری ہو کہ وہ اونٹ کے ساتھ بلی بھی خریدے، صرف اونٹ اکیلا نہیں بیچا جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ہنستے ہوئے یہ کہہ کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے کہ یہ تو اونٹ کے گلے میں بلی ہے، اور یہ کہاوت مشہور ہو گئی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اس کہاوت کا مطلب ہے انصاف ہونا، اور یہ ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب سچ اور جھوٹ الگ ہو جائے اور کسی کو اس کے اچھے یا برے کام کا بدلہ ملے۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک گوالا بڑا بےایمان تھا اور دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا۔ بہت جلد اس نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے۔ ایک روز اس نے ساری رقم ایک تھیلی میں ڈالی اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گرمی کا موسم تھا، پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا تھا۔ گوالے کے راستے میں ایک دریا پڑا۔ اس نے سوچا چلو نہا لیتے ہیں۔ روپوں کی تھیلی اس نے ایک درخت کے نیچے رکھی، تھیلی پر کپڑے ڈال دیے اور لنگوٹ کس کر پانی میں کود پڑا۔ اس علاقے میں بندر بہت پائے جاتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے، ایک بندر درخت پر چڑھا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ گوالے کے پانی میں اترتے ہی بندر درخت سے اترا اور روپوں کی تھیلی لے کر درخت کی اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ گوالا پانی سے نکلا اور بندر کو ڈرانے لگا، لیکن بندر نے تھیلی کھولی اور روپے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑنے لگا۔ درخت دریا کے کنارے سے بہت قریب تھا اور روپے اڑ اڑ کر پانی میں گرنے لگے۔ گوالے نے روپوں کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی آدھے روپے پانی میں جا گرے۔ راستے چلتے لوگ جو گوالے کے بے ایمانی سے واقف تھے اور یہ تماشا دیکھتے جمع ہو گئے۔ گوالے کی چیخو پکار سن کر کہنے لگے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا، یعنی گوالے نے جو آدھے پیسے دودھ میں پانی ملا کر بے ایمانی سے کمائے تھے وہ پانی میں مل گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ For more videos, subscribe our channel.
like and share the video, and also press the bell icon to get the notification immediately after we upload the new video. Thanks for watching our video.